بسم اللہ الرحمن الرحیم والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ خشکی اور تری میں جتنے فسادات رونما ہوتے ہیں، میدانوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں جتنے حوادث وقوع پذیر ہوتے ہیں، وہ دراصل لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے بعد برے اعمال کا مزہ دنیا میں ہی اس لیے چکھا دیتا ہے تاکہ وہ نافرمانی چھوڑ کر اطاعت کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا یہ دستور، یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جہاں اپنے بندوں کے لیے ظاہری، دنیاوی، جسمانی نعمتوں کا بہت ہی بہترین انتظام اور اہتمام فرمایا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے روحانی، باطنی اور دینی نعمتوں کا بھی انتظام کیا ہے۔ اور دنیاوی نعمتوں سے صحیح معنوں کے اندر لطف اندوز وہی ہو سکتا ہے جو باطنی نعمتوں کے ساتھ بھی مزین ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی روحانی نعمت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور اپنی نازل کردہ کتابوں کے ذریعے اپنے بندوں کی روحانی نعمتوں کا انتظام کیا، اپنے بندوں کی اصلاح کا انتظام کیا، تاکہ اللہ رب العالمین کے بندے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی وہ خوشگوار، اطمینان و سکون کی زندگی بسر کرے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے دائمی ابدی جنت کی نعمتیں ہوں۔ لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جن جن قوموں کے لیے اپنے پیغمبروں کو مبعوث کیا تاکہ وہ ان کی اصلاح کریں اور ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں، تو بہت ساری قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ تعصب، اناد، تکبر، ہٹ درمی اور ضد کی بنا پر وہ اپنی سرکشی پر جمے اور اڑے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو تنبیہات کرنے کے لیے مختلف قسم کے عذابات نازل کیے تاکہ وہ میری بارگاہ میں گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، اطاعت کی طرف لوٹ آئیں۔ جن قوموں نے عذابات کی شکل میں ہونے والی تنبیہات سے فائدہ اٹھایا، سبق حاصل کیا، عبرت پکڑی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دنیاوی حالات بھی بہتر کر دیے
اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی مقدر فرمائی۔ لیکن جن قوموں نے یہ ساری تنبیہات دیکھ کر بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا، ہدایت کو قبول نہیں کیا، سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو پھر بالآخر اللہ رب العالمین نے تنبیہات کے بعد انہیں بالکل تباہ کر دیا۔ تو انہی قوموں میں سے ایک قوم فرعون ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس سلسلے میں آپ کا معاون بنایا گیا۔ آپ نے ہر طرح سے آل فرعون کو، قوم فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہ تو فرعون نے آپ کی ہدایت کو قبول کیا، نہ ہی فرعون کی اتباع میں اس کی قوم نے آپ کی ہدایت کو قبول کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں تنبیہ کرنے کے لیے ان پر قحط سالی مسلط فرمائی اور پھلوں کی پیداوار کی کمی میں انہیں مبتلا کیا، تاکہ وہ اس تنبیہ سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں اور اطاعت کی طرف لوٹ آئیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ بے شک ہم نے آل فرعون کو قحط سالی میں مبتلا کیا، پھلوں کی پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا، تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 130 تا 136 میں اللہ رب العالمین نے قوم فرعون کو کی گئی تنبیہات کا ذکر کیا ہے۔ لیکن قوم فرعون نے اس تنبیہ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ قحط سالی مسلط کی گئی، پھلوں کی پیداوار میں انتہائی کمی کر دی گئی، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں نہ تو گڑ گڑائے، نہ انہوں نے معافی مانگی۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو ان کا یہی طریقہ، یہی روش رہی کہ جب خوشحالی آتی، حالات بہتر ہو جاتے، تو کہتے کہ یہ تو ہماری وجہ سے ہے، یہ تو ہمارے سبب سے خوشحالی آئی ہے، یہ ہمارا اس میں عمل دخل ہے۔ اور جب انہیں کوئی تکلیف آتی، مصیبت آتی، تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے، کہتے یہ مصیبت اور یہ تکلیف موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہمیں آئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آگاہ رہو، سن لو، خبردار، ان کی نحوست تو اللہ کے ہاں ان کے اپنے عمل کی وجہ سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو جو ان کا جو رویہ ہے، ہدایت کو قبول کرنے کی بجائے سرکشی کا مظاہرہ کرنا، ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کی مسلسل تکذیب کرنا، یہ ان کے اپنے اس عمل کا نتیجہ ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں رسول